جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس مدری چینل کی اسکرین پر ہمارا بہت پیارا پروگرام کا نام ہے ربیع الاول کی رونق۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے انشاءاللہ الکریم۔ آپ ہمارا یہ پروگرام ربیع الاول کی رونق ہے، یہ انشاءاللہ الکریم کڈس مدری چینل کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ ربیع الاول کے 8 دن انشاءاللہ آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے۔ اس مہینے میں ایک دن تو ایسا آتا ہے جو بہت خاص دن ہے، ایک دن ایسا آتا ہے جو بہت خاص دن ہے۔ کون سا دن ہے وہ؟ جی اس مہینے کی 12ویں تاریخ بہت خاص تاریخ ہے، بہت خاص دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تھی۔ تو ہم کیا مناتے ہیں پھر 12 ربیع الاول کو؟ جشن ولادت ہم مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، جھوم جھوم کر نعرے بھی لگاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، جلوس میلاد میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور بہت کچھ اس دن کو کیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، نیاز شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے میں ہمیں پڑھنے ہیں درود پاک۔ کیا پڑھنے ہیں؟ درود پاک۔ کثرت سے پڑھنے ہیں۔ درود پاک تو ویسے ہی پڑھنے چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ کثرت سے ہم کیا پڑھیں؟ درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو زیادہ برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ آئیے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی رونق ہے، اس میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو نعت شریف بھی سنائیں گے، اور ہمارے ساتھ 2 نعت خوان موجود ہیں، ان کے درمیان اشعار پر مبنی مقابلہ بھی کیا جائے گا۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ بچوں سے ہی باتیں کریں گے، بچوں کو کچھ یاد بھی کرانا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے سیگمنٹس بھی ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے گی، اور بھی بہت کچھ ہوگا ہمارے پروگرام میں۔ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سنیں گے قرآن پاک کی تلاوت۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے ساتھ تلاوت کے لیے عبداللہ بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبداللہ بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی عبداللہ بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر
فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اللہ پاک عبداللہ بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت شامل کی ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دوسرے سیگمنٹ کی طرف. اور یہ سیگمنٹ جو ہے بہت پیارا سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں گے. اس سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سیگمنٹ میں کیا کریں گے ہم؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنیں گے. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں گے. لیکن کس انداز میں؟ ہم اپنی ہر ایپیسوڈ میں ایک صحابی کا قول سنیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہوگی. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج ہم جن صحابی کا قول سنیں گے وہ ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. کون سے خلیفہ؟ دوسرے خلیفہ. دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور یتیم کے لیے والد کی طرح، بیوہ عورت کے لیے شفیق گھر والے کی طرح، اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے. وہ تو نکھرے نکھرے یعنی صاف ستھرے پاکیزہ چہرے والے، مہکتی خوشبو والے تھے، اور آپ کی مثل کوئی نہیں ہے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، اور اس کے علاوہ صاف ستھرے پاکیزہ چہرے والے تھے. خوشبو آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا بچوں، پسینہ ہوتا ہے، پسینہ ہوتا ہے، وہ بدبودار ہوتا ہے عام طور پر. اگر کسی کے اندر سے پسینہ آ رہا ہو تو پھر بچے اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. محمد ہمارے بڑی شان والے. ماشاءاللہ. جی آج ہم نے کن کا قول سنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آج ہم نے قول سنا ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بھی ہم ایک اور صحابی کا آپ کو قول سنائیں گے، اور انشاءاللہ اس قول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوگی. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور یہ سیگمنٹ جو ہے اگلا سیگمنٹ، اس میں انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے درس. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق اور آپ کی پیاری پیاری عادات کے بارے میں سنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے تھے. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی برکت سے لوگ آپ کے قریب آتے تھے اور آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسے تھے آئیے اس بارے میں ہم سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال، کتنے سال؟ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں، مگر میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے خادمین سے محبت تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنے والے کو محبت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی صحابی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی میں سے کوئی پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً لبیک کہہ کر جواب ارشاد فرماتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھا اخلاق والا بنائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ نے درس سنا ہے، آپ کو پیکیج دکھایا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں ہوگا کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں، مشہد بھائی موجود ہیں ٹیم اے میں، اور ٹیم بی میں موجود ہیں احد رضا بھائی، تو ان دونوں نعت خوانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے 12ویں کے کلام۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے 12ویں کے کلام۔ کیا نام ہے؟ 12ویں کے کلام۔ جی 12ویں کے کلام سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس سیگمنٹ میں مقابلہ ہوگا، اور مقابلے کا طریقہ کار دونوں نعت خوانوں کو معلوم ہے، لیکن میں کڈس بدری چینل کے ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کار مقابلے کا یہ ہے کہ 12ویں کے جو کلام ہیں، یعنی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو کلام ہیں جنہیں ہم 12ویں کے کلام کہتے ہیں، ان 12ویں کے کلام کے مقطع اور مطلع انشاءاللہ ہم سنیں گے مقابلے کے انداز میں۔ بزر راؤنڈ ہے، دونوں نعت خوانوں کے پاس بزر ہے، تو میں شعر پڑھوں گا، جس سے پہلے بزر بجائی مشہد بھائی نے یا پھر احد رضا بھائی نے، تو پھر وہ اس شعر کو مقطع ہوگا یا مطلع، تو اس مقطع کو یا مطلع کو کمپلیٹ کریں گے۔ اب مقطع اور مطلع کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ مقطع کہتے ہیں کلام کے آخری شعر کو، کس کو کہتے ہیں؟ آخری شعر کو، اور مطلع کہتے ہیں کلام کے پہلے شعر کو۔ جی ہاں، 12ویں کے کلام کے مقطع اور مطلع، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی 12ویں کے جو کلام ہیں ان کا پہلا شعر اور آخری شعر انشاءاللہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں مقابلے کی صورت میں آپ کو سنائیں گے۔ تیار ہیں دونوں نعت خوان؟ جی بزر پہ ہاتھ رکھ لیں۔ جھوم کر سارے، جی مشہد بھائی۔ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا
ماشاءاللہ مشہد بھائی نے حاصل کر لیا ہے 1 پوائنٹ، پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ اگلا شعر، اور اب ہم پوچھ رہے ہیں مقطع یعنی کلام کا آخری شعر۔ دھوم ہے، جی مشہد بھائی۔ دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشہد بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب اگلا شعر، اور اب باری ہے مطلع کی۔ مرحبا، مرحبا سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے شعر آتے ہوں مشہد بھائی۔ مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید۔ سبحان اللہ، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید۔ مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر، اور اب باری ہے مقطع کی۔ قبر میں، مشہد بھائی۔ قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار کاش، بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوش آمدید۔ قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار کاش، بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوش آمدید۔ قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار کاش، بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوش آمدید، بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشہد بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 4 پوائنٹس، 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں مشہد بھائی نے۔ اور ہمارے احد رضا بھائی، آپ ہی بزر تو بجا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ بجاتے ہیں آپ، چلیں اگلا شعر۔ بزر پر ہاتھ ہیں دونوں بھائیوں کے۔ مبارک ہو، جی احد رضا بھائی۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احد رضا بھائی نے بھی حاصل کر لیا ہے 1 پوائنٹ، پہلا پوائنٹ۔ اب باری ہے مقطع کی، آخری شعر کی کلام کے۔ تسلی، جی احد بھائی۔ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار، جلدی کیجیے، آپ کا وقت چھلکتا گزر جام رہا لے ہے۔ کر شاہ کوثر آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، احد رضا بھائی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس، مشہد بھائی کے ہیں 4 پوائنٹس، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر، کلام کا پہلا شعر یعنی مطلع۔ تاجدار سنائیں، تاجدار سے کیا سنائیں گے مشہد بھائی؟ تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، رازدار کبریا اہلا و سہلا۔ سبحان اللہ، تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، رازدار کبریا اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ، تاجدار کبریا اہلا و تاجدار انبیاء اہلا و
ماشاءاللہ مشہد بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا شعر حشر میں، مشہد بھائی بہت سارے شعر آتے ہیں حشر میں، لیکن ہم نے 12ویں کی حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا، ماشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا۔ سبحان اللہ، حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا، مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا۔ حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا، مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشہد بھائی نے حاصل کر لیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ جی اگلا شعر وہ ہوگا مطلع، آ گئے ہیں۔ جی پہلے بزر بجائی ہے احد رضا بھائی نے، آ گئے ہیں، شعر پڑھیں۔ آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید، ہو گئے جلوہ نما صلی علی خوش آمدید۔ سبحان اللہ، آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید، ہو گئے جلوہ نما صلی علی خوش آمدید۔ آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید، جلوہ نما صلی علی خوش آمدید، ہو گئے جلوہ نما صلی علی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشہد بھائی کے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 6 پوائنٹس، اور احد رضا بھائی کے ہیں 3 پوائنٹس۔ اگلا شعر کلام کا بھی آخری شعر، ہمارے مقابلے کا بھی آخری شعر، غور سے سننا ہے شعر، پھر بزر بجانی ہے۔ جھوم کر، احد رضا بھائی۔ جھوم کر ہاں جھوم کر عطار لب کو چوم کر، مست ہو کر دو صدا صلی علی خوش آمدید۔ سبحان اللہ، مست ہو کر دو صدا صلی علی خوش آمدید۔ جھوم کر ہاں جھوم کر عطار لب کو چوم کر، جھوم کر ہاں جھوم کر عطار لب کو چوم کر، ہو کر دو صدا صلی علی خوش آمدید، مست ہو کر دو صدا صلی علی خوش آمدید۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے مشہد بھائی نے، اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں احد رضا بھائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ ہوا، اور امید ہے کہ ہمارے جو کڈس بدری چینل کے ناظرین ہیں، آپ نے بھی اس مقابلے کو دیکھا ہوگا، لطف اندوز ہوئے ہوں گے آپ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور آپ کو ایک پیارا سا پیکیج دکھانا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ولادت کے واقعات باجی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پیاری بچیوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج ہم کچھ اور باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سنیں گے۔ پیاری بچیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل یعنی کلاؤڈ آیا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں سیر کراؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات یعنی یونیورس کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کے بارے میں معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام نبی
عملات اور اخلاق دے دو۔ اس کے بعد وہ بادل چلا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے سبز یعنی گرین کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور اس کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے اختیار میں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ریلیٹڈ مزید واقعات ہم اپنے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹوڈیو کی طرف۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ کو سیگمنٹ دکھایا گیا، سیگمنٹ کا نام تھا ولادت کے واقعات باجی کے ساتھ۔ آج بھی ہم نے کچھ واقعات سنے ہیں، اب انشاءاللہ مزید واقعات اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی سیگمنٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑی شان والے، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں اذہان بھائی اور عریض بھائی۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے سیگمنٹ میں ہمیں کیا پتہ چلنے والا ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انصاف فرمانے والے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں فقیروں کی مدد فرمانے والے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا فرمانے والے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی فرمانے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے محبت فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پریشانیاں حل کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرمانے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرنے والے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف فرمانے والے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کو عطا کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر شفقت فرمانے والے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ہی سیگمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی۔ اذہان بھائی نے کچھ چیزیں بتائی اور ہمارے عریض بھائی نے بتائی، تو اب پوچھ لوں، یہ آپ لوگوں کے پوائنٹس یاد ہوئے ہیں؟ پوچھ لوں، مائک دیجئے، ہمارے بھائی کو مائک دیجئے، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں مرشد بھائی، کوئی ایک پوائنٹ بتائیں جو اذہان بھائی نے بتایا ہو یا عریض بھائی نے۔ نرمی فرمانے والے تھے۔ کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ہمارے وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی فرمانے والے تھے۔ اور مزید آگے مائک دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت کرنے والے تھے۔ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرمانے والے تھے۔ اور یہاں سے کوئی بتائے گا؟ نعت خواں بتائیں گے ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرمانے والے تھے۔ اور یہاں سے مشہد بھائی سے پوچھ لیں، بتائیں مشہد بھائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو عطا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں، عطا فرمانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، خوبیاں اپنی اگلی ایپیسوڈز میں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ نے ہمارے اگلے پروگرامز بھی دیکھنے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں کچھ یاد کرنا ہے۔ کیا یاد کرنا ہے یہ انشاءاللہ سیگمنٹ میں بتائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آؤ کچھ یاد کریں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے آؤ کچھ یاد کریں۔ آؤ کچھ یاد کریں۔ کیا یاد کریں؟ کیا یاد کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ناموں کو یاد کریں گے۔ انشاءاللہ نام یہاں پر لکھے ہوئے بھی آئیں گے، اور میں انشاءاللہ آپ سب کو یاد بھی کراؤں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ جی پھر انشاءاللہ سیگمنٹ کے آخر میں آپ سے سنوں گا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مشہودن۔ کیا نام ہے؟ مشہودن۔ مشہود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مشہودن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئیے یاد کرتے ہیں، مشہود۔ مشہود، تیز آواز میں، مشہود 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 مشہود۔ جی اگلا نام دکھائیں۔
بشیرن بشیرun بشیرن بشیرun بشیرن بشیرun مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun جی نیکسٹ نذیرن نذیرun نذیرن نذیرun مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun نذیرن نذیرun مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun نذیرن نذیرun نیکسٹ داعن داعٍ داعن داعٍ داعن داعٍ مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun نذیرن نذیرun داعن داعٍ یاد رکھنے ہیں سارے ٹھیک ہے مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun نذیرن نذیرun داعن داعٍ یہ چار نام کس کس کو یاد ہوگا سب کو یاد ہوگا ایک ساتھ سنائیں سب مشہودun بشیرun نذیرun داعٍ ماشاء اللہ مشہودن بشیرن نذیرن داعن اگلا نام شافن شافٍ شافن شافٍ مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun نذیرن نذیرun داعن داعٍ شافن شافٍ داعن داعٍ شافن شافٍ یہ دو نام داعن شافن کون سنائے گا آپ سنائیں اذہان بھائی داعٍ شافٍ ماشاء اللہ اگلا نام 5 نام ہم یاد کر چکے ہیں یہ چھٹا نام ہے ہادن ہادٍ ہادن ہادٍ ہادن ہادٍ داعن داعٍ شافن شافٍ ہادن ہادٍ داعن داعٍ شافن شافٍ ہادن ہادٍ جی شروع سے یاد کریں مشہودن مشہودun بشیرن بشیرun نذیرن نذیرun داعن داعٍ شافن شافٍ ہادن ہادٍ اگلا نام مہدیجن مہدیٍ مہدیجن مہدیٍ داعن داعٍ شافن شافٍ ہادن ہادٍ مہدیجن مہدیٍ ہادن ہادٍ مہدیجن مہدیٍ اگلا نام ماحن ماحٍ مہدیین مہدیٍ ماحن ماحٍ ماحن ماحٍ اگلا نام نبیٌ 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 مشہودٌ مشہودun بشیرٌ بشیرun نذیرٌ نذیرun داعٍ داعٍ شافٍ شافٍ ہادٍ ہادٍ مہدیجن مہدیٍ ماحن ماحٍ نبیٌ نبیٌ 9 نام یاد کرا چکے ہیں ہم اگلا نام رسولٌ رسولun رسولٌ رسولun نبیٌ نبیٌ رسولٌ رسولun نبیٌ نبیٌ رسولٌ رسولun جی 10 کے 10 نام کون سنائے گا ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں چلیں ایک دفعہ پھر یاد کرتے ہیں مشہودٌ مشہودun بشیرٌ بشیرun نذیرٌ نذیرun داعٍ داعٍ شافٍ شافٍ ہادٍ ہادٍ مہدیجن مہدیٍ ماحن ماحٍ نبیٌ نبیٌ رسولٌ رسولun جی کوشش تو کریں عریض بھائی مشہودن بشیرن نذیرن داعٍ ہادٍ شافٍ نبیٌ رسولٌ مہدیٌ مہدیجن مہدیٌ ایک نام رہ گیا ماحن ماحن ماشاء اللہ ماشاء اللہ عریض بھائی نے 10 نام سنا دیے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ اب سنتے ہیں ہم مشہد رضا بھائی سے مشہود بشیر نذیر داعٍ مہدی صحیح ہے صحیح ہے داعٍ شافٍ ہادٍ مہدی ماحٍ نبی رسول سبحان اللہ مشہد رضا بھائی نے بھی 10 نام سنا دیے ہیں بتا دیے ہیں اذہان بھائی کی طرف آتے ہیں اذہان بھائی مشہود بشیر نذیر داعٍ شافٍ ماحٍ جی آگے ماحٍ شافین ماہن مہدی ماحٍ نبی رسول ماشاء اللہ ہمارے اذہان بھائی نے بھی 10 کے 10 نام سنا دیے سنا دیے ہیں اب سنتے ہیں ہم آپ سنائیں گے مائک دیجئے بھائی مشہود
بشیر نذیر داعٍ شاف ابھی بھی 5 نام نبی رسول ماہن ہادن مہدی مہدی. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرافع بھائی نے بھی 10 کے 10 نام سنا دیے. سنا دیے ہیں. اب سنتے ہیں ہم فہد بھائی سے. مشہود بشیر مشہود مشہود بشیر نذیر داعٍ شاف ہادن مہدی ماہن نبی رسول. ماشاء اللہ. مہدی ماہن نبی رسول. ہمارے فہد بھائی نے بھی نام سنا دیے ہیں. جو کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کو نام یاد ہو گئے ہیں؟ اگر آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام یاد ہو گئے ہیں تو آپ بھی سنا سکتے ہیں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو، یا پھر اپنے ابو جان کو یہ نام سنا سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے کلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کا سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہد بھائی اور احد رضا بھائی. ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ مشہد بھائی اور احد رضا بھائی مل کر کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی مشہد بھائی. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے. سبحان اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. ماشاء اللہ. سب نے مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چار جانب ہم دیے گی کہ جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گی کہ جلاتے جائیں گے. گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. غم میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے، ہم میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے، ہم میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے. ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حشر میں زیر
आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा और नूर की आमद मरहबा अव्वल की आमद मरहबा आखिर की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा सच्चे की आमद मरहबा अव्वल की आमद मरहबा आखिर की आमद मरहबा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम 12वीं का हम सुन रहे थे मशहद भाई से और अहद रज़ा भाई से। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, ये नारे हमें आज भी लगाने हैं और इंशाअल्लाह हश्र के दिन भी हम लगाएंगे। शेर है ना आखिरी, हश्र में ज़ेरे लिवाए हम्द है अत्तार हम नाते सुल्तान मदीना गुनगुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम, कलाम अमीर अहले सुन्नत हम सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और अगला सेगमेंट बहुत मालूमाती सेगमेंट है, बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 यानी 55 दिन पहले एक ज़बरदस्त वाक़या हुआ। जी हाँ, और वो वाक़या था अस्हाबे फील यानी हाथी वाला वाक़या। यमन में एक गैर मुस्लिम अब्राहा नाम का बादशाह था। इसने काबा शरीफ पर हमला करने का प्लान बनाया और इसका लश्कर हाथियों पर था। लेकिन अल्लाह पाक ने इस पर अपना अजाब भेजा। अल्लाह पाक ने काबा शरीफ की हिफाजत के लिए अबाबील नामी परिंदों की फौज भेजी और हर अबाबील के पास 3 छोटे पत्थर थे, 2 पंजों में और 1 मुंह में। अबाबीलों ने वो छोटे छोटे पत्थर अब्राहा के लश्कर पर फेंकना शुरू कर दिए। पत्थर जिस पर भी गिरता वो मर जाता और यूं अब्राहा का पूरा लश्कर हलाक हो गया। और अल्लाह पाक ने काबा शरीफ की हिफाजत फरमाई। यह वाक़या कुरान पाक के पारा 30 सूरह फील में मौजूद है। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हुआ। कितने दिन पहले हुआ? 55 दिन पहले, 55 डेज़ पहले ये वाक़या हुआ। इसमें अबाबील का भी तस्करा है, अब्राहा का भी तस्करा है। अब्राहा कौन था? यमन का बादशाह था और ये मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम बादशाह था। यमन का गैर मुस्लिम बादशाह था और ये बहुत बड़ी हाथियों की फ़ौज, जैसे कि अभी हमारे साद भाई ने बताया कि हाथियों की बहुत बड़ी फ़ौज लेकर माज़अल्लाह खाना काबा को गिराने के लिए आया था। तो फिर अल्लाह पाक ने इस पर और इसकी फ़ौज पर अजाब नाजिल फरमाया अबाबील की सूरत में। अबाबील छोटा सा परिंदा होता है, उन परिंदों के ज़रिए इन पर अजाब नाजिल हुआ, अब्राहा पर और उसकी फ़ौज पर अजाब नाजिल हुआ। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, इससे आगे क्या हुआ ये हम कब सुनेंगे? अगली एपिसोड में सुनेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले और क्या क्या वाक़यात हुए, ये इंशाअल्लाह हम अपनी अगली एपिसोड में सुनेंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का, हमारी आज की एपिसोड का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदरी चैनल। जश्न का समा हर तरफ बना, जश्न का समा हर तरफ बना, आ गए नबी